لیکن جب وہی بندہ ان میں سے کوئی ایک مر جائے، مرنے کے بعد وہ سارا کا سارا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ ختم۔ وہ اس کے جنازے پہ آ جاتا ہے، وہ اس کے گھر میں آ جاتا ہے، اور وہ جنازے میں کہہ رہا ہوتا ہے معاف کیا معاف کیا معاف کیا۔ جب مولوی صاحب سے کہا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھانے والا مولوی صاحب، جب اسے کہہ دیا جاتا ہے آپ ہمارے ابا جی کی طرف سے کہہ دیں کہ وہ انسان تھے، بتقاضۂ بشریت اگر کوئی ان سے کمی کوتاہی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، زبان سے ہاتھ سے رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو، تو سب کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ یہ معافی کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سب جنازے میں حاضر لوگ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا؟ معاف کیا۔ وہیں ایک بندہ ایسا ہے جس بندے کی آج میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دل بڑا غمگین ہے۔ انہی لوگوں سے نکل کے میں آیا ہوں، اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ایک بندہ وہاں کھڑا ہے، اور وہی بندہ سب سے مین ہے، اور اس علاقے اور اس معاشرے میں وہ معزز ہے جس نے نماز جنازہ پڑھانی ہے، وہ مردے کو معاف نہیں کرتا۔ اس موقع پر بھی، اتنے نازک موقع پر بھی وہ اس میت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ سب نے معاف کر دیا، جتنا بڑا گناہ تھا اس کا تب بھی انہوں نے معاف کر دیا۔ بھئی اب مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اختلاف؟ بات ختم ہو گئی ہے۔ وہابی تھا، بریلوی تھا، سنی تھا، شیعہ تھا، جو مرضی تھا، مر گیا ہے نا، ختم۔ لیکن یہ مولوی اسے معاف نہیں کرتا، یہ پھر بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نماز جنازہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی، اس کی بخشش کے لیے۔ کوئی کراچی سے آیا رشتہ دار، کوئی لاہور سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کچھ تو دبئی سے آتے ہیں، اور بیٹے وغیرہ قریبی رشتہ دار، اتنے رکنا، میرے آنے کا انتظار کرنا، میں آؤں گا تو جنازہ پڑھانا، ورنہ یہ پڑا رہے۔ تو بہرحال انتظار کیا جاتا ہے، ٹائم اسی کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ اتنی دور دراز سے لوگ آئے، سارا دن سفر کر کے آئے، 8 گھنٹوں کا سفر کر کے آئے۔ اب سب جمع ہے، 1000 کی تعداد ہے، کبھی لاکھوں کی تعداد ہے، کبھی کتنی تعداد میں سب جمع ہے۔ یہ سارے لوگ جمع ہو کر پھر کرتے کیا ہیں؟ 45 سیکنڈ میں نے گھڑی پہ ٹائم لگایا تھا جب جنازہ شروع ہوا، اور پڑھانے والے میرے بھائی صاحب تھے، بڑے قاری اللہ یار مہری صاحب ہیں۔ 45 منٹ میں انہوں نے جنازہ، میں نے ٹائم دیکھا، انہوں نے جنازہ شروع کیا 45 سیکنڈ کے بعد جب سلام پھیرا میں نے دیکھا 45 سیکنڈ ٹائم ہوا تھا۔ پورے جنازے کا وقت کتنا لگا؟ اور اس میں ہم کہتے کیا ہیں؟ دھوکہ۔ آپ کو کلیئر کروں گا، جو میں نے بات کی ہے اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ مولوی کیسے دھوکہ کرتا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی نماز جنازے سے پہلے نیت کرتے ہیں، جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کے الفاظ نہیں ہوتے۔ نیت کے الفاظ، نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کے نام۔ آپ کو اردو سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا، ویسے شرمائے بیٹھے ہیں، اور بولو گے تو سمجھ آئے گا، نہیں بولو گے تو پتہ چلے گا ڈرے بیٹھے ہو۔ تمہاری طرح بھائی ہوں، انسان ہوں بھائی، میں بھی۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے۔ اگر ہم بالفرض
نیت کے الفاظ مان لیں. اگر ہم بالفرض نیت کے کیا مان لیں؟ الفاظ. تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر نہیں، نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار، اگر اعمال جمع ہے تو نیت بھی کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی جتنے بھی آپ اچھے عمل کرو گے ان سب عمل کے لیے نیت کیا ہے؟ ضروری ہے. بغیر نیت کے عمل ہی نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں صرف نماز کی نیت آتی ہے. ہمیں صرف کس کی نیت آتی ہے؟ نماز کی. نماز کے علاوہ باقی جتنی بھی عبادات ہے ان کی نیت کے لفظ ہمیں نہیں آتے. اگر آتے ہیں میرے کسی بھائی کو تو وہ وضو کی نیت سنا دے. اس مسجد میں اگر کسی بھائی کو وضو کی نیت آتی ہے تو وہ سنا دے. ہے کوئی؟ آپ کو آتی ہے؟ اچھا ویسے ہنس رہے ہو جی. کوئی ہے؟ تو بغیر وضو کے نیت کے وضو کرتے ہو جاتا ہے، اور بغیر وضو کے نیت کرتے ہو جاتے. زکوٰۃ کی نیت سنا دو، نہیں آتی. نماز کی اس کے بھی نہیں آتی. زکوٰۃ کی نیت، زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت نہیں آتی. صرف دو نیتیں آتی ہیں، مولوی نے یاد کرائی ہوئی ہیں. ایک نماز کی اور ایک رمضان المبارک کے روزے کی. نفلی روزے کی بھی نہیں، رمضان المبارک کے روزے کی. اگر کسی بھائی کو رمضان کے بعد روزے رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی نیت بھی نہیں آتی. اللہ اکبر. میرے بھائیو، شادی کی نیت، شادی ایک عبادت ہے. شادی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. شادی کی نیت آتی ہے کسی کو؟ اتنے دور دور ہو بیٹھو گے تو پھر میرے لیے مشکل ہوگا. اگر قریب ہو جاتے ناراضگی کے بغیر پھر ٹھیک ہے. اگر ناراضگی محسوس کریں تو پھر میں نہیں کہوں گا. آپ ناراض نہ ہوں، شرط یہ ہے. اگر آپ ناراض ہوں تو میرا مقصد آپ کو ناراض کرنا نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بزرگ جو ہیں وہ مستثنا ہیں. شادی عبادت ہے. شادی کیا ہے؟ عبادت ہے. شادی کی نیت سناؤ. آندھی ارادہ. اب سب ارادے پہ آ جاؤ بھائی. نیت سناؤ. پہلے نیت کرتے رہے، اب سب ارادے پہ آ رہے ہو. تو مقصد یہ ہے، اگر نیت کے لفظ ہوتے، سننا، اگر نیت کے لفظ ہوتے تو پھر وہ لفظ آسمان سے آتے. جیسے اللہ اکبر سے لے کر سلام تک نماز کہاں سے آئی ہے؟ کون لے کر آئے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر وہ آپ خود پڑھتے عربی میں. پھر جس طرح ہم اللہ اکبر سے لے کر سلام تک نماز عربی میں پڑھتے ہیں، وہ نیت بھی ہم کس میں کرتے؟ ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں نہ کرتا. حضور نے نہیں کیے، وہ الفاظ نہیں پڑھے. 1,36,000 صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں پڑھے. اگر انہوں نے نہیں پڑھے تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. تو پتہ چلا نیت کے لفظ، نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام. آپ نیت کرتے ہو بعض بھائی نماز جنازے میں وہی سنانے لگا ہوں، اور پھر اسی نیت کے مطابق جنازہ پڑھتے ہی نہیں. نیت سننا، اگر الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں یا ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو میں پہلے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں کرتا نہیں ہوں. ممکن ہے آگے پیچھے ہی ہوگا. 4 تکبیرات فرض کفایہ، منہ کعبہ شریف کے، پیچھے امام کے، اور ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر میت کے، دعا واسطے حاضر میت کے. بس گزارش یہی ہے، اہل حدیث اگر بیٹھے ہیں تو ان کے علاوہ سے سوال ہے، ان کے علاوہ سے ہے
کہ سوال یہ ہے کہ دعا واسطے حاضر میت یہ نیت کے لفظ ہیں، وہ دعا سنا دے کوئی بھائی اگر یہاں ہے تو وہ کون سی ہے؟ یہ بھائی اس کو ہلان انہوں نے چہرہ نیچے کر لی. آپ ہے شرماؤ نہیں، شرم کرو گے دین سمجھ نہیں آئے گا. کھل کے بیٹھو. آتی کوئی بات اور کوئی اہل حدیث نہ ہو اور کوئی ہو ہے کوئی؟ جی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. یہی ہے نا؟ یہ پڑھ کے سلام پھیر دیں. دعا واسطے حاضر میت حضور نے اور پڑھی ہے. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، میں اس دعا کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ سنیں اور اصلاح کی نیت سے سنیں. میرا مقصد بھی اصلاح ہے کہ بزرگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. کم از کم مرے ہو کہ تو معاف کر دو. تمہاری زندگی کے اپنے اپنے اختلافات ہوں گے. میں مانتا ہوں تم کچھ بریلوی ہو، کچھ وہابی ہو، کچھ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، جو مرضی ہو، اور اب تو وہ مر گیا ہے. اب تو فرقہ واریت سے ہٹ جاؤ. سارے کے سارے مخلص ہو کے آپ نے اس بھائی کے لیے بخشش مانگ لو. ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہے. اگر 1,00,000 بندہ بیک زباں ہو کے آپ نے اس بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرے، آپ بتاؤ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا، سارے جنت میں جائیں گے اگر یہ اصول بنا لیں. لیکن کرتے کیا ہیں؟ واسطے حاضر میت کے واسطے، جس میں لفظ صرف اسی میت کے لیے ہو جو سامنے پڑی ہے، نہیں کہتے، ایک لفظ بھی نہیں کہتے. ایک جملہ آتا ہے پوری دعا میں میت کے نام سے، وہ بھی جمع کا، وہ بھی میت. نون ضمیر جمع کی طرح مضاف ہے، یعنی اس میں اجتماعیت کا معنی ہوتا ہے. سارے کے سارے سیغے اجتماعیت کے ہیں. وہ بھی خالص اسی میت کے لیے نہیں ہوتا، جتنے مر گئے ہیں سب کے لیے ہے. اس کے علاوہ پوری دعا میں ایک لفظ بھی نہیں. ابھی میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں. میرے ترجمے پہ نہ رہنا. آپ کے گھروں میں کتاب موجود ہوگی، وہاں سے اٹھا کے دیکھ لینا. اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر. ومیتنا، اے اللہ ہمارے مردہ نہیں مردوں. اور نیت کیا تھی؟ واسطے حاضر کے. میں جو بخشش کی دعا کروں گا وہ اس کے لیے، اگرچہ اس میں یہ بھی شامل ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے. صرف یہ نیت میں صرف یہی تھا، نیت میں صرف یہی تھا، لیکن اب صرف یہ سب ہے، یہ بھی ہے اور بھی ہے. بس اب اس کے علاوہ ساری کی ساری دعا اس کا ترجمہ سننا اس کے لیے نہیں. شاہدینا، ہم جو جنازے میں حاضر ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دے. غائبینا، جو کسی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے انہیں معاف کر دے. صغیرینا، ہمارے بچوں کو معاف کر دے. کبیرینا، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے. ذاکرینا، ہمارے مردوں کو معاف کر دے. انسانا، ہماری عورتوں کو معاف کر دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ اگر ہم میں سے تو کسی کو زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھنا، اپنے لیے اپنے لیے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اگر ہم میں سے کسی کو موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا. دعا اپنے لیے. اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ یہ مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم، لا تحرمنا اجرہ، اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنے لیے. ولا تذلنا بعدہ، یہ تو مر گیا ہے
اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. وہ ایسے پڑھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دبئی سے بھاگا تھا، کبھی جا کے باپ کو بچکوا لوں گا. ہزاروں کا مجمع، مولوی سمیت گولی مار دو ایسے مولوی. اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، دیکھو حقیقت بات ہے، اگر تمہارے پاس بھائی کے لیے معافی مانگنے کا ٹائم نہیں تو مت آؤ. اتنا اجتماع اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے جب تمہارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ بھائی کے لیے مخلص ہو کے 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اس کے لیے سارے جمع ہو کے تم معافی نہیں مانگ سکتے، بخشش مانگ ہی نہیں سکتے، تو جمع ہوتے کیوں ہیں ہم؟ ہمارے نبی نے کیسے جنازہ پڑھایا؟ آپ نے دعا واسطے حاضر میت پڑھی. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا، آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے اور میں سن رہا تھا. آپ جو دعا پڑھ رہے تھے وہ میں سن کے کہتے ہیں میں نے یاد کر لی، سن کے میں نے یاد کر لی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سننا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اور جس کے لیے ہم آئے ہیں یہ ہے دعا واسطے حاضر میت کے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے. وارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم کر. وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس سے درگزر کر دے. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، ہمارے ہاں تھا، ہمارا ابا جی تھا، بھائی تھا، جو بھی تھا ہمارے پاس تھا، ہم اس کی صحیح طرح خدمت کر سکے یا نہ کر سکے. اب تو تیرا مہمان ہے، اب تو تیرا مہمان ہے، تو اللہ خود اس کی بہترین مہمان نوازی فرما. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اے اللہ ہمارے پاس رہتا تھا، گھر چھوٹا تھا بڑا تھا جیسا بھی تھا اب ختم ہو گیا ہے، اب تیرے حوالے ہے. تو اس کا جو مدخل ہے نا، قبر ہے، اس کو باغ کا باغیچہ بنا دے، وسیع کر. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اے اللہ اولوں سے، پانی سے، برف سے اس کے گناہوں کو دھو دے. دھو ایسے کما يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، جیسے ایک سفید کپڑا میل کچیل سے بالکل دھو کر صاف کر دیا جاتا. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اے اللہ دنیاوی گھر سے بہترین گھر عطا فرما. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، یہاں اس کی بیوی تھے، بچے، یہاں رشتہ دار، خاندان قبیلہ تھا، وہ چھوڑ کے آ رہا ہے، تو اس کو اس سے بھی بہتر عطا فرما. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، عورت ہے تو خامد چھوڑ کے آ رہی ہے، خامد ہے تو بیوی چھوڑ کر آ رہا ہے. اے اللہ تو اس کو دنیاوی خامد اور دنیاوی بیوی سے بھی بہتر خامد اور بیوی عطا فرما. اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، اے اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بھی بچا، اے اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا. جب 1,00,000 کا مجمع ہو اور وہ سارے یک زباں ہو کے، امام سمیت سارے یک زباں ہو کے یہ دعا مانگیں، آپ بتاؤ تو صحیح، اور اس کی معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نہیں سمجھو گے، آپ لکیر کے فقیر ہو، آپ کے دل میں درد نہیں ہے، آپ کے دل میں احساس نہیں ہے. آپ جدی پشتی بریلوی ہو، آپ جدی پشتی اہل حدیث ہو، آپ جدی پشتی دیوبندی ہو، آپ پیدا ہوئے ہو تو شیعہ ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے. کوئی جو مرضی کر لے، تمہارا ایک ذہن بچپن سے جو بنا ہے نا، اب اس کو وہاں سے ہٹانا، دور کرنا، وہاں سے ہٹانا، یہ کوئی آسان نہیں ہے. یہ اس سے پوچھو جس کو اللہ ہدایت دے دے، بس جس کو اللہ صراط مستقیم عطا کر دے، پھر اس کی طرف دیکھو، پھر اس کی خواہش دیکھو. وہ کہتا ہے میں رات دن لگا کے ان سب کو صراط مستقیم لگا.
یہ درد پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو. میرے باپ کے ساتھ یہی دھوکہ کیا گیا جب میں کہ ابھی حفظ کر رہا تھا, چھوٹا تھا. اب پل پل روتا ہے یہ دل کہ میرے بجی کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ہر کے باپ کے ساتھ ایسا ہوتا, ہر کی ماں کو ایسے دفنا دیا جاتا ہے بغیر بخشش کیے, بغیر دعا مانگے. پھر جنازہ سلام پھرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے ایک بار کیا, دو بار کیا, تین بار کیا, اب تمہیں 103 بار مانگ لو, کچھ نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ اب تمہارا دعا مانگنے کا جو انداز ہے, اب تمہارا دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ نماز جنازے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے, ان دعا مانگنے والوں کی حالت اور کیفیت میں اس طرف نہیں جاتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں اسی دعا کی طرف آ رہا ہوں, اس کے مانگنے کے طریقے کی بات کر رہا ہوں. جب وہ دعا مانگتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے گئے, اللہ اکبر, گپے لگا رہے گئے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر متوجہ ہے, کوئی کدھر متوجہ ہے. لا یعنی میں دعا مانگی جا رہی ہے, بے توجہی سے اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اس میں وہ غافل ہو, بے توجہی سے دعا مانگ رہا ہو, ایسوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. مانگنا ٹھیک ہے, غلط ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن جس انداز سے مانگی جا رہی ہے اس انداز سے تو اللہ قبول ہی. نماز جنازے کے اندر کوئی بندہ کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا, کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا. اب یہ وقت تھا, ٹائم تھا, یہاں 5 منٹ 10 منٹ کھڑے ہو کے امام سمیت سب مل کے اس بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کسی میت کے پیچھے 40 بندے, 40 موحد آدمی اگر وہ یک زباں ہو کے اس کے لیے بخشش کی دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس میت کو معاف کر دیتا.